کرنا ہے ازمائش آ جائے بچہ بیمار ہو گیا ہے بچی بیمار ہو گئی ہے آپ بندہ بیمار ہو گیا ہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اللہ نہ کرے جویں ساڈے بھائی احسان اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے حادثے دا شکار ہو گیا بم دھماکے دا شکار ہو گیا اللہ نے صحت عطا فرمائی اللہ نہ کرے کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ جائے نا پھر بھی میرے پیارے بھائیو 4 کام کرنے نے فرمایا یہ 4 کام کرنا تہاڈا کام ہے میں دنیا دی عزت بھی عطا کر دیاں گا تے قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا لو آئیے ہن میں اختصار دے نال تواڈے سامنے وہ 4 عمل بیان کرنا الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنو اے لوگو اگر ازمائش آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے دکھ آ جائے بیماری آ جائے کوئی نقصان ہو جائے تے 4 کام کرنے نے دے اندر کامیابی دے اندر رحمت دے اندر عظمت دے اندر نجات دے اندر اللہ دی جنت فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین رب دا قرآن کہہ رہے ہیں ازمائش ہو کے رہے گی پریشانی آ کے رہے گی غربت آ کے رہے گی مصیبت آ کے رہے گی کوئی نہ کوئی ازمائش تہاڈی ہو کے رہے گی حضرات جی وقار سب نالوں پہلا کام ہے میرے مسلمان بھائیو ذہنی طور تے تیار رہنا ہے کسے ویلے بھی ازمائش آ سکتی ہے کسے ویلے بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے کسے ویلے بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے اللہ پاک دی قسمیں جڑا بندہ ذہنی طور تے پہلے تیار رہے کہ میں دارالعمل دے اندر میں امتحان دے اندر بیٹھا ازمائش آ جائے تے پھر بندہ صبر کر جاندا ہے ازمائش آ جائے تے بندہ پھر صلاح سکینت عطا کر دیندا ہے میں مثال دے کے گل سمجھانی چاہنا ہن بندہ کرائے دے مکان اندر رہندا ہے کہ ذہن بنا کے بیٹھا کہ کسے ویلے بھی مالک مینوں مکان چوں کٹ سکدا ہے اچانک سامان چکے گا انہوں پریشانی نہیں ہوئے گی یا بندہ حج عمرے لے جاندا ہے انہوں پتہ ہے ایئرپورٹ تے میرا وقت ضائع ہو سکدا ہے پہلے ذہنی طور تے تیار ہوئے گا تے پریشان نہیں ہوئے گا لوگوں مومن تے مسلمان نو ذہنی طور تے تیار رہنا چاہیے ازمائش کسے ویلے بھی آ سکتی ہے پریشانی کسے ویلے بھی آ سکتی ہے امتحان کسے ویلے بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ پاک نے جہان بنائے ازمائش تے امتحان واسطے وے جیڑا بندہ ذہنی طور تے تیار رہے پھر وہ بندہ شرک نہیں جے کردا پھر وہ بندہ ظلم نہیں جے کردا پھر وہ بندہ اللہ پاک دیاں حداں نہیں جے پھلاندا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون دوسری بات ہے میرے ویریو ازمائش آ جائے دکھ آ جائے بیماری آ جائے توجہ رکھنا اپنا ذہن بنا لو میں نمازاں پڑھنا میں رب کولوں ڈرنا میں حرام نہیں کھاندا آ جڑی بچے والوں دکھ تے ازمائش تے تکلیف آئی ہے یا میرے تے کوئی دکھ تکلیف تے پریشانی آئی ہے اپنا ذہن بنا لو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف اندر کوئی نہ کوئی خیر پیدا کرے گا اس تکلیف اندر کوئی نہ کوئی بہتری پیدا کرے گا اس تکلیف اندر اللہ کوئی نہ کوئی اچھائی پیدا کرے گا صرف 2 مثالاں میں تواڈے سامنے رکھنیاں چاہنا واقعہ تسی سن دے رہندے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کڈی وڈی ازمائش آئی وقت دا ظالم بادشاہ حضرت سارا دے نال زنا دا ارادہ کرنا چاہندا ہے کمرے دے اندر سیدہ سارا نو بند کر لیا ہے حضرت ابراہیم بڑے پریشان میں ایک سوال کرنا چاہنا جے دی بیوی انج کمرے دے اندر بند ہوئے تے بدکار زانی کمرے دے اندر بندہ موجود ہوئے کتنی بڑی ازمائش ہے حضرت ابراہیم بھی اللہ کو دعا کر رہے ہیں سیدہ سارا نے بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے سیدہ سارا نے بھی وضو کیتا ہے سیدہ سارا نے نہیں کیا میں پھوک مار کے اڑا داں گی میں نبی دی بیوی ہاں نانا کی کرا میں تیرے لاہور دی ملنگنی کی کرا میں تیرے لاہور دی کلندری سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نفل پڑھ کے رب کو
کو مدد منگی ہے. خیر اللہ پاک نے بادشاہ تے راشا تاری کر دیتا ہے, بادشاہ نو زمین دے اندر دنسا دیتا ہے. سیدہ نے دعا کی تھی, یہ صحت ملی ہے. پھر بدماش دیاں اکھاں دے اندر بغیرتی تے بے حیائی ہے. سیدہ نے پھر نماز پڑھ کے دعا کی تھی, ابراہیم نے دعا کی تھی ہے. انہاں نے دیکھ لو صبر کیتا ہے, اللہ نے اس شر دے اندر اس تکلیف دے اندر خیر کی رکھی ہے. انہیں اپنی حاجر جڑی ہے اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بیٹی دے دیتی ہے. سیدنا ابراہیم نے حضرت حاجر دے نال نکاح کر لیا ہے. حضرت حاجر دے بطن چو اسماعیل پیدا ہوئے نے, تے حضرت اسماعیل دی لڑی چوں اللہ پاک نے معصومہ دے امام الانبیاء نو پیدا فرما دیتا ہے. ازمائش آئی, اللہ نے تکلیف دے اندر خیر نو رکھ دیتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ذہنی طور دنیا جنت نہیں, توجہ رکھو کرما لے, دنیا جنت نہیں. ایتھے تے حضرت آدم تو لے کے نبی علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جہدے تے دکھ نہ ہوئے, جہتے ازمائش نہ ہوئے, جہتے پریشانی نہ ہوئے. بلکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک جدوں کسی بندے نال پیار کردا ہے نا, او دے تے ازمائش پا دیندا ہے. اب ویکھو نا, اے بیٹا ساڈا علماء نال پیار کردا ہے, جلسیاں نال پیار کردا ہے, بے لوث علماء دی خدمت کردا ہے, اللہ دا پیارا بنیا, رب دی ازمائش آ گئی, اللہ نے پھر زندگی عطا فرما دیتی ہے. ایک تے ذہنی طور تے تیار رہیا کرو. کوئی بندہ اے نہ سمجھے میں بڑا نہاتا دھوتا وا, میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہویا, میں بڑا جن نوازی ہاں, میرا پت بیمار کیوں ہویا, میں بڑا صدقہ خیرات کرنا, میرے گھر اندر بیماری کیوں آئی ہے. او اللہ دی بندی, او دار الابتلاء, دار المحن, دار الابتلاء دی اندر ازمائش آ کے رہندی ہے. ذہنی طور تے رہیا تیار رہیا کرو. پہلی تے گل ہے پناہ منگو, 1000 دفعہ پناہ منگو, لیکن ذہنی طور تے تیار رہو, ازمائش آ سکتی ہے, میرا رب میرا امتحان کر سکتا ہے. تے پھر جدوں ازمائش آ جائے نا, تے پھر بندے نو پیراں دا نا ایڈا کچا نہیں ہونا چاہیے, لائی لگ نہیں ہونا چاہیے, مرو نہیں کرنا چاہیے, اپنا عقیدہ نہیں بیچنا چاہیے, اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہیے, بلکہ وہ انگ انگ چو آواز آنی چاہیے, میرے اللہ نے مینوں جس ازمائش اندر رکھیا ہے, صبر کرنا میرا کام ہے, اس ازمائش اندر ہزاراں خیر دے دروازے کھول دینا رب العالمین دا کام ہے.